اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ: پاکستان کے پہلے دستور ساز اسمبلی کے آئینی مشیر سر ولیم ایور جیننگز کون تھا اور اس کی مشاورت کیا تھی؟ سر ولیم ایور جیننگز برطانیہ کے نامور آئینی ماہر اور قانون دان تھے، جنہوں نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو آئینی معاملات میں مشاورت فراہم کی۔ سر ولیم ایور جیننگز 1903 عیسوی کو برطانیہ میں پیدا ہوئے اور 1965 عیسوی کو وفات پائی۔ پیشے کے لحاظ سے آئینی قانون ماہر، یونیورسٹی آف لندن میں پروفیسر اور دولت مشترکہ کے کئی ممالک کے آئین تیار کرنے میں معاون اور مددگار تھے۔ قیام پاکستان کے بعد 1947 عیسوی میں حکومت پاکستان نے انہیں دستور ساز اسمبلی کا آئینی مشیر یعنی کانسٹیٹیوشنل ایڈوائزر مقرر کیا۔ ان کا کام پاکستان کے لیے آئینی ڈھانچے، پارلیمانی طریقہ کار اور گورنر جنرل کے اختیارات پر رہنمائی فراہم کرنا تھی۔ انہوں نے پاکستان کے لیے برطانوی طرز کا پارلیمانی نظام موزون قرار دیا۔ ان کی مشاورت میں گورنر جنرل کو اسمبلی تحلیل کرنے، وزیر اعظم کو برطرف کرنے جیسے وسیع اختیارات کی آئینی تشریح دی گئی۔ بعد میں یہی تشریعات سیاسی بحرانوں کا سبب بنی۔ قرارداد مقاصد کی آئینی حیثیت کے تعین میں بھی ان کی رائے شامل تھی۔ وہ قرارداد مقاصد کو آئینی رہنما اصول کے طور پر دیکھتے تھے۔ نظریاتی طور پر وہ دستور ساز اسمبلی کی بالادستی کے حامی تھے، مگر عملی تشریحات میں گورنر جنرل کو فوقیت ملی۔ یہ یاد رہے کہ برطانیہ کے اپنے پارلیمانی نظام میں گورنر جنرل یا گورنر کا عہدہ نہیں ہے۔ سر ولیم جیننگز کی دی گئی بعض آئینی تشریحات کی وجہ سے 1954 عیسوی میں دستور ساز اسمبلی تحلیل ہوئی اور بعد میں مولوی تمیز الدین کیس جیسے اہم واقعات کی بنیاد بنی، اور اسی طرح پاکستان کی آئین سازی میں تاخیر ہوئی۔ جیننگز کی مشاورت کی وجہ سے پاکستان ذیل کے آئینی بحرانوں میں گھیر لیا گیا۔ نمبر 1، پاکستان میں طاقت کا غیر متوازن ڈھانچہ تیار ہوا۔ جیننگز کی مشاورت سے گورنر جنرل کو غیر معمولی اختیارات ملے، وزیر اعظم اور اسمبلی کمزور ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں بار بار حکومتوں کی برطرفی ہوئی اور پاکستان میں سیاسی عدم استحکام رہا۔ نمبر 2، ان کی مشاورت سے آئین سازی میں تاخیر ہوئی۔ اسمبلی تحلیل ہونے سے 1956 عیسوی تک آئین نہ بن سکا۔ جیننگز کا زور قانونی موشگافیوں پر تھا، جمہوری ارتقاء پر کم۔ نمبر 3، ان کی مشاورت نے پاکستان میں فوج اور بیوروکریسی کا کردار بڑھایا، یعنی مضبوط سول اداروں کے بجائے بیوروکریسی اور فوج کو فائدہ ہوا، اور یہی رجحان بعد میں 1958 عیسوی کے مارشل لا تک جا پہنچا۔ نمبر 4، قرارداد مقاصد کا مبہم مقام۔ جیننگز نے
اسے مکمل طور پر نافذ آئینی قانون نہیں مانا۔ اس ابہام نے مذہبی و سیکولر قوتوں میں کشمکش اور آئینی تنازعات کو جنم دیا۔ آخر کار ان کے مجموعی تجزیہ اور مکمل کریٹیکل انالائسس یہ ہے کہ انہوں نے گورنر جنرل کو غیر جمہوری قوت کے اختیارات دیے۔ نمبر 2، نو آبادیاتی آئینی تصورات کا نفاذ کیا۔ اور نمبر 3، عدلیہ کے ذریعے طاقتور اداروں کو تحفظ فراہم کیا۔ آخر کا نتیجہ یہ رہا کہ سر ولیم آئیور جیننگز کی مشاورت نے پاکستان کو جمہوری راستہ دکھانے کے بجائے نو آبادیاتی ریاستی ڈھانچے میں جکڑ دیا۔ یہی ڈھانچہ بعد میں آئینی بحران، عدالتی نظریات اور مارشل لاء کا پیش خیمہ بنا۔ ان باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان ہماری کوششوں سے نہیں بنا بلکہ کسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس وقت کولڈ وار چل رہی تھی اور روس کے ساتھ جنگ کا معاملہ سامنے پڑا ہوا تھا، تو اس کے لیے اس علاقے کو اور خاص کر افغانستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں کو تیار کرنا تھا۔ پاکستان کے آئین سازی میں انہی خفیہ کرداروں نے مشاورت فراہم کی۔ پاکستان کے ایلیٹ کلاس کے لوگوں کو تحفظ فراہم کی اور پاکستان کو نو آبادیاتی نظام میں جکڑ دیا، اور براہ راست حکومت کرنے کی بجائے بذریعہ اس ایلیٹ کلاس کے ذریعے حکومت کی جانے لگی۔ ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو تعلیم یافتہ بنائیں تاکہ کامیاب رہیں۔